نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون فقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 58 سے لے کر 62 تک تلاوت کی ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب عزیز مصر فوت ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا سے ہو گئی، اور پھر جب بادشاہ فوت ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام مکمل مصر کے بادشاہ بن گئے، اور ہر سارا انتظام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ چنانچہ وہ جو خواب تھا بادشاہ کا، اس کے مطابق پہلے تو 7 سال بڑی خوشحالی رہی، بارشیں اور یہ سارا انتظام تھا۔ تو اس اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی کے مطابق ہر ایک کو کہا کہ پیداوار اچھے طریقے سے اگائی جائے، لگائی جائے، اور جب پیداوار اچھی ہو پھر اس کا انتظام بھی صحیح طریقے پر کیا جائے۔ 4 حصے استعمال کرو اور 1 حصے کو چھوڑ دو، اور جو سرکاری زمینیں ہیں اس پر بھی صحیح چیزیں ڈالو اور پیداوار ہو جائے، اس کو بھی اچھے طریقے سے محفوظ کر لو۔ چنانچہ 7 سال تو خوشحالی رہی اور انتظام بڑے اچھے طریقے سے، وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی اسی کے مطابق صحیح سر انجام پایا۔ پھر اب وہ 7 سال شروع ہو گئے جس میں قحط سالی آ گئی۔ اب بارشیں ختم اور جو غلہ تھا اب پیداوار بھی نہیں ہو گئی، تو اس اعتبار سے وہ ایام شروع ہو گئے کہ جس کے اندر قحط سالی آ گئے، لوگوں کے پاس ضرورت کے مطابق تھا اور وہ بھی ختم ہونے لگ گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں کیا کہ جس کے پاس غلہ نہیں تو اس کو سستے داموں حکومت کی طرف سے غلہ دیا جاتا تھا۔ یہ بہترین ایک حکومتی نظم اور نسق ہے کہ جب لوگوں کی ضرورت ہو تو اس کو وہ چیز آسانی کے ساتھ پرووائڈ کی جائے۔ یہ وزیر خزانہ اور حکومت کی، حکومتی مشینری کی یہ ذمہ داری ہے کہ عورتوں مردوں کے لیے، انسانوں کے لیے جب کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ قحط سالی ہو تو اس کو اچھے طریقے سے لوگوں کی ضرورت پوری کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن کیا کریں، ہمارے ہاں تو حکومت نام کی چیز نہیں ہوتی ہے، یا ہوتی ہے تو ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے، وہ سوچ اور وہ فکر نہیں ہوتی، یا اس قانون کے مطابق وہ عمل بھی نہیں کرتے ہیں۔ ڈی سی صاحب کہتے ہیں بس ٹھیک ہے نظام کو چلن دو، مہنگائی ہے، غربت ہے، بس خیر ہے نظام چلنے دو، اس کا طریقہ کار نہیں بناتے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں الحمدللہ اللہ نے ہمارے ملک کو تو ہر نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے، گندم کے اعتبار سے ہو، گنے کے اعتبار سے ہو کہ چینی ہماری ضرورت پیداوار ہے، اور بھی کسی چیز کا اندازہ لگا لے تو ہر چیز بہترین ہے، لیکن طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں چیز کی نہ حفاظت صحیح طریقے سے ہے، نہ اس کی تقسیم صحیح طریقے پر ہے۔ خیر، تو وہ 7 سال شروع ہو گئے جس میں قحط سالی آئی، تو چنانچہ آسانی کے ساتھ لوگوں کو تھوڑے سے مال کے بدلے میں وہ سامان فروخت غلہ دیا جانے لگ گیا۔ اور اسی دوران جو فلسطین کا علاقہ تھا، جو کنعان جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے رہ رہے تھے، وہاں پر بھی قحط سالی آ گئی، اور یہ مصر سے کچھ فاصلے پر تھا، مصر کا علاقہ نہیں تھا، اس سے علیحدہ تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ بات مشہور ہو گئی کہ جو مصر کا بادشاہ ہے اس قحط سالی کے زمانے میں وہ لوگوں کو سستے داموں غلہ فروخت کر رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ بیٹوں کو بھیجتا ہوں کہ وہ بھی سستے داموں لے کر آ جائے۔ انہوں نے 10 بیٹے بھیجے، اس لیے کہ ہر آدمی کو ایک آدمی کی مناسبت سے غلہ ملنا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک جائے اور 10 کا لے کر آ جائے، ایسی بات نہیں تھی۔ ہر آدمی آئے گا اور اپنے حصے کا اس کو غلہ ملے گا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر آدمی کو تقریباً 5 من اور اس سے کچھ زیادہ دیا جاتا تھا،
ایک اونٹ کے برابر غلہ دیا جاتا تھا، جس کی مقدار آج کے دور کے اعتبار سے سمجھ لیں کہ 210 کلو دی جاتی تھی۔ کتنی دی جاتی تھی؟ تو 5 من بن گئے اور 10 کلو اوپر، یعنی 5 من اور 10 کلو ایک آدمی کا راشن اس کو ملتا تھا حکومت کی طرف سے سستے داموں۔ جو بھی آئے اس کو ایک اونٹ پر ملے گا، گویا 210 کلو، 5 من اور 10 کلو اس کو ملنے تھے۔ تو حضرت یعقوب نے اپنے 10 کے 10 بیٹوں کو بھیج دیا۔ ایک بنیامین وہ چھوٹے تھے اور ان کو اپنی خدمت کے لیے اپنے پاس رکھ لیا، کہا کہ تم جاؤ اور وہ راشن سستے داموں لے کر آؤ۔ اب یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے جو باپ شریک بھائی ہیں وہ آئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ قرآن نے اس کو ذکر فرمایا وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف۔ اب جب وہ قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آگے فَدَخَلُوا عَلَيْهِمْ اور ان کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، ریشمی لباس پہنا ہوا ہے، سر پر بادشاہانہ تاج بھی رکھا ہوا ہے، گلے کے اندر ہار اور موتی، یہ سارے جیسے بادشاہ، ساری اس کی شکل و صورت اور وہ تھی۔ جب وہ بھائی ان کے پاس پہنچے فعرفہم، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہر اس کام کی خود نگرانی فرما رہے تھے، جو غلہ تقسیم ہو رہا تھا اس کی نگرانی بھی خود کر رہے تھے، اور ہر آدمی سے تفتیش کرتے تھے، پوچھتے تھے حال احوال، ہاں بھائی کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے، کس علاقے سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو۔ تو جب یہ 10 بھائی پہنچے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں بھائی کہاں سے آئے ہو، یہاں مصر کے تو نہیں لگتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم مصر کے نہیں ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے ہیں، فلسطین کے علاقے کنعان سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب ان کو بتانا بھی نہیں چاہتے، ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے، کہ جاسوسی کرنے تو نہیں آئے ہوئے ہو ہمارے ملک کے اندر، تم کوئی جاسوس بن کر تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نعوذ باللہ، ہم جاسوس، ہم تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں ان کے بیٹے ہیں ہم، اور ہم تو کنعان سے آئے ہوئے ہیں۔ کہا اچھا تمہارا باپ نبی ہے حضرت یعقوب؟ نے کہا ہاں۔ اور وہ اس کو کیوں نہیں لائے؟ کہا وہ تو بوڑھا ہے۔ کہا تم کتنے بھائی ہو؟ کہا ہم 12 بھائی تھے۔ اچھا 12 بھائی تھے، بقیہ کدھر ہے؟ تم 10 ہو، 2 اور۔ کہا ایک بھائی ہمارا جنگل میں گم ہو گیا تھا، اور ایک بھائی چھوٹا ہے وہ ہمارے باپ کی خدمت میں مصروف ہے، ہم اس کو وہاں چھوڑ آئے ہیں اور ہم آپ کے پاس غلہ لینے آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، حکم دیا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کو مہمان خانے میں، شاہی مہمان خانہ جو بادشاہ کا مہمان خانہ ہے اس میں ٹھہراؤ، اور پھر اس کی ترتیب کے مطابق ان کو غلہ دیا جائے گا۔ تو فعرفہم، قرآن نے کہا حضرت یوسف نے جب تفتیش کی تو ان کو پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن وہم لہو منکرون، وہ لوگ حضرت یوسف کا انکار کرنے والے تھے، یعنی وہ اوپرا اوپرا محسوس کر رہے تھے، جانتے اور پہچانتے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، علماء نے لکھا ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے ہوئے تھے، اوپر تاج اور ریشمی لباس، تو بادشاہ کے ساتھ جب بات ہوتی ہے تو ہر آدمی نظریں اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکتا ہے، اور پھر جب غلہ لینے آئے ہو محتاج ہو تو بادشاہ سے، اور پھر بادشاہ سے پوچھ بھی نہیں سکتا بادشاہ صاحب آپ بھی تو بتائیں آپ کون ہیں۔ حضرت یوسف تو پوچھ سکتے ہیں بادشاہ ہیں، لیکن بادشاہ سے تو نہیں پوچھ سکتے اپنا نام بتاؤ، آپ کا کچھ تعارف، ایسی بات نہیں۔ وہ تو خوف زدہ تھے، اس لیے وہ باپ اپنے بھائی یوسف کو بھی نہیں پہچان سکے۔ اور بعد میں کہا کہ قرآن نے پیچھے ذکر کیا ہے لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ جب بھائی آپ کے پاس آئیں گے ہم آپ کو بتا دیں گے، آپ کو خبر ہو جائے گی، لیکن بھائیوں کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا کہ آپ ان کے بھائی ہیں۔ گویا رب نے ان کو اپنے بھائی کی معرفت سرے سے بھلا دی ہے، وہ اپنے بھائی کی معرفت اس کو جان بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ اور ایک سبب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر تقریباً 7 سال تھی، اور اب جب حضرت یوسف علیہ السلام سے مل رہے تھے تو اس وقت حضرت یوسف کی عمر تقریباً 40 برس تھی۔ وہ بچپن میں دیکھا تھا اور چھوڑا تھا، ان کو کنویں میں ڈالا تھا، اب جب وہ بڑے ہو گئے، جوان، داڑھی آ گئی ماشاءاللہ، اور پھر اوپر تاج اور ریشمی لباس، تو ان کا گمان بھی نہیں جاتا تھا کہ ہم نے تو بھائی کو کنویں میں، اور وہ بادشاہ بن جائے گا، تو لہذا وہ اپنے بھائی کو پہچان بھی نہیں سکے ہیں۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اوپرا اوپرا محسوس کرتے ہیں، نیا آدمی، کوئی نئے آدمی، نئے بادشاہ سے ملے ہیں۔
نئے آدمی سے ملے ہیں، ان کا دھیان بھی نہیں گیا یہ تو ہمارا وہی بھائی ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا۔ تو فرمایا قرآن نے بھائی جب آئے ہیں تو حضرت یوسف نے ان کو پہچانا ہے اور وہ ان کو نہیں پہچان سکے، چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا حکم دیا کہ ان کو مہمان خانے میں رکھا جائے، ان کی مہمان نوازی کی جائے، اور پھر دوسرے دن کہا کہ ان کو سامان دے دیا جائے، ہر آدمی کو ایک ایک اونٹ کے برابر غلہ دے دیا جائے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب یوسف نے ان کو سامان تیار کر کے دیا، یعنی ایک ایک اونٹ کے برابر 10 بھائی تھے تو 10 اونٹوں پر ان کے لیے غلہ لاد دیا گیا، ڈال دیا گیا، 210 من فی آدمی کو مل گیا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ حکومت کے انتظام میں اتنی بہترین حکمت عملی ہے، یہ نہیں ہے کہ جس کو جتنا ضرورت ہے سب لے جائے، نہیں سمجھ آئی؟ مطلب 2 سالہ دا اکٹھا مال، ہر آدمی کہے کہ مجھے تو 200 بوریاں دے دو، تو ایک آدمی لے جائے گا، بقیہ اس سے پیچھے کیا ہو جائیں گے؟ رہ جائیں گے، وہ تو محروم ہو جائیں گے۔ یہ جو آج ہمارے ہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ تاجر اکٹھا اپنے پاس سٹاک کر لیتے ہیں، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے باہر نکالتے ہیں، اس لیے چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ اگر ترتیب کے مطابق چیز کو انتظام کے مطابق دیا جائے، ہر آدمی اس کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے، یاد رکھنا کبھی چیز مہنگی نہیں ہوگی۔ منڈی میں ترتیب کے مطابق جتنی ضرورت ہے اس کے بقدر یا اس سے زیادہ آئے گی، چیز ہمیشہ سستی رہے گی، اور اگر ضرورت سے کم آتی ہے، ضرورت زیادہ ہے اور چیز کم آتی ہے، تو یاد رکھنا آلریڈی چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت یوسف نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو آئے اور جتنا لے جائے، نہیں، 210 کلو فی آدمی کو ملے گا، تب جب یہ ختم ہو جائے پھر آ جائے اس کو پھر ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی سارا لے کر غلہ خرید لے اور مالک بن جائے گا، بقیہ بھوکے رہ جائیں گے، پھر وہ لوگوں کو مہنگا بیچے گا تو لوگوں کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوگی، کوئی خرید سکے گا، کوئی نہیں خرید سکے گا۔ تو ہر ایک کو ایک اونٹ کے برابر ملے گا، اور اس پر بھی متعین ہے کہ 210 کلو ملے گا، اس سے زیادہ۔ اب 10 بھائیوں کو ایک ایک اونٹ کے برابر مل گیا، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم اس کو بادشاہ صاحب کو کہتے ہیں کہ ہمارا ایک باپ ہی ہے، ابھی تعارف بھی ہو چکا ہے، اس کا بھی ایک اونٹ کے برابر غلہ دے دے، اور ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے اس کا بھی غلہ، تو ہمیں 2 اونٹوں کا غلہ مزید مل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا والد بوڑھا ہے، وہ نہیں آ سکتا، اور ایک بھائی بھی ہے وہ بھی نہیں آ سکتا ہے، وہ باپ کی خدمت میں، اس کا غلہ بھی ہمیں دے دیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا تمہارا بھائی بھی ہے اور باپ بھی ہے، تو اگلی دفعہ جب تم واپس آنا دوبارہ غلہ لینے، تو اس بھائی کو ضرور لے کے آنا۔ اب بھائی کو لے کر آؤ گے تو تمہیں غلہ ملے گا۔ وقال اتونی ولما جہزهم بجہازہم، جب ان کو سامان دیا تو کہا قال اتونی، اس کو لے آنا، باخ لکم من ابیکم، جو تمہارا باپ کا بیٹا ہے، باپ شریک بھائی ہے، جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو ایک اور بھائی ہے، تو اس کو پھر تم اگلی دفعہ ضرور لے کے آنا۔ جب لاؤ گے تو پھر غلہ ملے گا۔ کیوں؟ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ الا ترون انی اوفی الکیل، کہ میں تو ہر ایک کو پیمانے کے مطابق بھر بھر کر پورا دیتا ہوں، کسی کے ساتھ کمی زیادتی۔ اور دوسری میری خصوصیت بھی ہے، وانا خیر المنزلین، میں مہمانوں کا اکرام بھی کرتا ہوں، میں مہمان نواز بھی ہوں۔ دیکھو تمہیں شاہی مہمان خانے میں بھی ٹھہرایا ہے، تمہارا اکرام بھی کیا ہے، اور ہر آدمی کو تول تول کر برابر بھی دیا ہے، اس لیے جب وہ آدمی موجود نہیں ہے تو اس کا حصہ تمہیں نہیں دیا جائے گا، جب وہ آئے گا تو تمہیں اس کا حصہ ملے گا، اس کی غیر موجودگی میں اس کا حصہ۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، 2 نمبری ہوتی ہے، صاحب میں کوئی دیو چاہ تو میں نے بھیرا ہے اوندا بھی دیو چاہ، تعلقات ہوتے ہیں نا، وہ آدمی اچھا کو بھیرا، وہ صاحب پیا بھیرا بھی ہے، پتہ کونی بھائی ہے یا۔ تو قانون یہی تھا کہ جب تک آدمی موجود نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا حصہ۔ تو کہا کہ اگلی دفعہ اس کو لے کے آنا، پھر تمہیں اس کا حصہ بھی ملے گا۔ اور آگے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ایک اچھی بات بھی کہی ہے، محبت کا انداز بھی بتلایا ہے، اور ساتھ تھوڑی سختی بھی کی ہے۔ ان کو کہا فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا قَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ، تم اپنے بھائی کو لے آنا، اس کا حصہ ملے گا، اگر تم اپنے بھائی کو نہیں لائے تو پھر میرے قریب نہ آنا، تمہیں تمہارا حصہ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ بول کر بھائی کا حصہ لینا چاہتے ہو، اور اگر اگلی دفعہ تم میرے پاس اس کو نہیں لاؤ گے تو اس کا مطلب ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، اور تمہارے لیے جھوٹ کی سزا یہ ہے کہ تمہیں تمہارا حصہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اگر سچ بول رہے ہو تو اس کو لے آنا، تمہیں بھی ملے گا،
اس کا حصہ بھی ملے، اور اگر جھوٹ بول رہے ہو تو اس کی سزا یہ ہے کہ تمہارا حصہ بھی گیا اور اس کا حصہ بھی، جھوٹ کی وجہ سے تم اپنا حصہ بھی کھو بیٹھو گے۔ اس لیے فَإِن تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر تم بھائی کو نہیں لاؤ گے تو یاد رکھنا پھر تمہیں تمہارا حصہ بھی نہیں ملے گا، میرے قریب بھی مت بھٹکنا، میرے قریب بھی نہ آنا، پھر تم بھی اپنے جھوٹ کی وجہ سے اپنے حصے سے بھی محروم کر دیے جاؤ گے۔ پھر حضرت انہوں نے کہا قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعل، ہم بڑی کوشش کریں گے کہ بھائی اپنے والد کو اس بات پر تیار کر دیں، آمادہ کر دیں کہ وہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ہم آپ کے پاس اس کو لانے کی ضرور کوشش کریں، ہمارا ارادہ بھی ہے اور ہماری کوشش بھی ہوگی کہ تاکہ ہم جھوٹے بھی نہ ہو اور ہمیں مزید حصہ بھی مل جائے۔ اس لیے ہم اپنی طرف سے قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، وہ بولے کہ ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں بہلانے کی کوشش کریں گے، یعنی ہم کوشش کریں سوں کہ پیو کو کی میں اوکھے سوکھے راضی کر گنوں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے حضرت یوسف کے غم میں نڈھال تھے، اب ان کو پتا ہے کہ بنیامین کو بھی بھیج دوں گا تو پھر یہ اس کے ساتھ بھی وہی کام نہ کریں، اس لیے باپ بھیجنے پر راضی تو نہیں ہوگا، ہم اس کو بہلانے کی ولاور دی کوشش کریں سو اپنے طرفوں پالے شالے سے لے سوں کہ اے بھرا ہے سالا آسا گھن ونجو سا کو غلہ مل سی، تو ہم سنراود عنہ اباہ، ہم اپنے باپ کو بہلانے کی ورغلانے کی کچھ راضی کرنے کی ضرور کوشش کریں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، تاکہ ہم ایسا ضرور کر لیں، ہم کوشش بڑی کریں گے۔ خیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک اونٹ کے برابر غلہ دے دیا جائے، اور اپنے جو نوکر تھے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ یہ جو اس کے بدلے میں سامان لے کر آئیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت کوئی خاص سکے نہیں چلتے تھے، بلکہ سامان ہی کے بدلے میں چیزیں دی جاتی تھی۔ وہ اپنے علاقے کنعان سے کچھ چمڑے لے آئے تھے اور چمڑے کے کچھ جوتے لے آئے تھے، جو ان کے علاقے میں جیسے ہوتا ہے وہ جوتے اور وہ چمڑا لے آئے تھے، اور وہ بادشاہ کو دیا تھا کہ اس کے بدلے میں ہمیں غلہ دے دیا جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو کہا کہ یوں کرو، ان کا جو بھی یہ سامان لائے ہیں تم چوری چوری انہی کے سامان میں واپس رکھ دو، ان کے ساتھ اچھائی کر دو، یہ اچھائی ہوگی جو کام آئے گی۔ یوں کرو کہ چوری چوری یہ سامان جو لائے ہیں یہ واپس انہی کی بوریوں میں رکھ دو، اور یہ واپس جب جائیں گے تو یہ خوش بھی ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اور کچھ بھی مال نہ ہو، اگلی دفعہ بھی نہ آ سکے، اس لیے یہ سامان رکھ دو تاکہ واپس لوٹ کر ضرور آئیں، یہ طریقے کے مطابق۔ اور مفسرین نے لکھا ہے چونکہ یہ وزیر خزانہ اور بادشاہ تھے، ایک تو ان کے پاس خود اختیار تھا کہ کسی کو مفت میں بھی غلہ دے دے تو دے سکتے ہیں، لیکن مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف نے بھائیوں کی طرف سے رقم خزانے میں خود ادا کر دی اور ان کا سامان انہیں واپس کر دیا۔ یہ ہوتا ہے اصل انتظام کرنے والا، یہ ہے اصل وزیر خزانہ صاحب، کہ دوسروں کا مال ہر ایک کو حق بھی دیا جائے اور کسی کے ساتھ زیادتی بھی کہ نہیں۔ وزیر خزانہ اپنا آوے اندھا ونڈے ریوڑیاں تے ول ول لے وے، اپنوں کو مفت میں دیتا جائے اور دوسروں کو لٹیا، ایسی بات نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا سامان بھی رکھ دو، ان کا بھی بھلا ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے ان کے پاس اور کوئی سامان نہ ہو، پھر واپس بھی نہ آئے لینے کے لیے جب کچھ ہوگا نہیں، اس لیے یہی سامان ان کو واپس کر دو، پھر بھی لوٹ کر آئیں گے، اور جب یہ جا کر دیکھیں گے تو خوشی بھی محسوس کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ دل میں خیال آ جائے کہ بادشاہ نے جو ہمارے ساتھ اچھائی کی ہے ایسے نہیں کی ہے، یہ کچھ نہ کچھ معاملہ ضرور ہے۔ اسی کو قرآن نے ذکر کیا، وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، اور یوسف نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ ان بھائیوں کا مال جس کے بدلے میں انہوں نے غلہ خریدا تھا انہی کے کجاووں ہی میں رکھ دیا جائے، یعنی جو جوتے اور چمڑے وغیرہ لائے تھے وہ سامان واپس انہی میں رکھ دیا جائے۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا، تاکہ وہ جب اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچے تو اپنے مال کو پہچان لیں، جب سامان کھولیں گے اور اپنا غلہ نکالیں گے اور اپنا سامان دیکھیں گے خوشی محسوس کریں گے۔ اذا انقلبوا الى اهلهم،
लअल्लहुम यरजिऊन, और जो शब्द वो इस एहसान की वजह से जब वो अपने घर जाएंगे तो फिर दोबारा भी वापस लौट आएंगे। हो सकता है वही सामान वो कहेंगे कि तो हम तुमने तो माल दिया था वही वापस करने आ जाए, या ऐसा नहीं होगा तो दोबारा खरीदने की भी जरूरत पेश आएगी, तो उनके पास कुछ ना कुछ सामान होगा। इसलिए यूं तरतीब बना दी कि सामान भी उनके पास, गल्ला भी मिल जाए और उनका सामान भी वापस उन्हीं को मिल जाए। चुनाचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई वो गल्ला लेकर वापस अपने शहर किनान में आ गए। 10 भाई 10 ऊंटों पर गल्ला लाद कर अपने शहर वापस आए हैं और हजरत याकूब अपने वालिद के पास पहुंचे हैं और सारा माजरा उनके सामने जिक्र किया है। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मजीद उसकी तफसील फिर अर्ज करेंगे। अल्लाह मुझ समेत हर एक को कुरान समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए।